اکثر ماخذ اور منابع میں من جملہ تمام مکاتب فکر کا متفقہ نظریہ ہے کہ ان تمام مکاتب فکر کے پہلے امام حضرت امام علی بن ابی طالب الہاشمی القریشی علیہ السلام ہی وہ پہلے اور ایک لوتے فرد ہیں جو مکہ میں موجود مسجد الحرام میں واقع خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ سب مکاتب فکر ان کو مولود کعبہ بھی کہتے ہیں۔ ان بہت سے منابع میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار خود بخود شق ہوئی اور علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ القریشیہ سلام اللہ علیہا جو حاملہ تھی کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ 3 دن اندر رہیں۔ لوگوں نے دروازہ کھولنے کی بے سود کوششیں بھی کیں۔ جب وہ خود باہر آئیں تو کعبہ کے بطن میں پیدا ہونے والے بچے علی بن ابی طالب کو اپنی گود مبارک میں اٹھائے ہوئے تھیں۔ جہاں سے دیوار شق ہوتی ہے اس جگہ کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ مقدس دراڑ صدیوں سے بھری نہیں جا سکی۔ دنیا کی کوئی دھات یا مواد اس میں قائم نہیں رہتا۔ یہ دراڑ حضرت علی بن ابی طالب کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑی تھی۔ جو شخص بھی خانہ کعبہ کے پاس جا کر رکن یمانی کو دیکھے اس پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ صدیوں سے بار بار اس جگہ کی ترمیم کے باوجود اس جگہ پر دیوار بالکل بقیہ دیوار سے یکسر مختلف اور موزوں ہے۔ ان ماخذ سے اختلاف کرتے ہوئے چند ایک روایات کا دعویٰ ہے کہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کے پاس علی کو جنم دیا، پھر دروازے کے ذریعے اندر گئیں اور 3 دن اندر رہیں۔ روایات کے مطابق اپنے کزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آن حضرت تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اپنی گود میں بچے کو لے لیا اور اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی، اس طرح جملہ علوم کو منتقل کر دیا۔ جب علی علیہ السلام نے زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس شخصیت کا دیدار کیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ رسول اللہ نے فاطمہ بنت اسد سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ اندر تھیں تو انہیں ایک نام بتایا گیا، یعنی بچے کی پیدائش میں سہولت اور ہماری دیکھ بھال کے لیے آسمان سے آنے والی مخلوق نے ایک شاندار آواز میں اس کا نام علی رکھا، جس کا معنی ہے برتر۔ امام علی علیہ السلام 13 رجب 30 عام الفیل بروز جمعہ 23 سال قبل از ہجرت خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کعبہ میں آپ کی ولادت کی روایت کو شیخ صدوق، شیخ مفید سید رضی، کتب راوندی و ابن شہر آشوب سمیت تمام شیعہ علماء اور حاکم نیشاپوری، حافظ گنجی شافعی، ابن جوزی حنفی، ابن صباغ مالکی، حلبی اور مسعودی سمیت بیشتر سنی علماء متواتر اور مسلم سمجھتے ہیں۔